کشمیر کے مسئلے کا اگر کوئی حل ہے تو وہی مفتی صاحب کا ویژن ہے سیلف رول، جس میں یہ ہم کہتے ہیں بار بار کہ یہ جو راستے ہیں ہر طرف سے، نہ صرف جو دوسرے کشمیر کے ساتھ راستہ ہے یا پاکستان کے ساتھ جو راستہ ہے، نہیں، جو سینٹرل ایشیا سے ہمیں کنیکٹ کرتا تھا، جہاں سے ہمارے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ صاحب تشریف لائے ہیں اور اس کے بعد اسلام یہاں آیا۔ یہ جو ہمارے ہینڈی کرافٹس ہے، باقی جو ہمارے جو لوگ جن کو کہتے ہیں کشمیریوں کے جو ہینڈی کرافٹس جو لوگ جانتے ہیں ان کے ہاتھ سونے کے ہیں، تو ہاتھ سونے کے بنانے میں ان کا بہت اہم رول رہا ہے۔ وہ راستے کھل جائیں، جو سیکورٹی فورسز، اگر یہ سرکار اس وقت دعویٰ کرتی ہے کہ یہاں حالات سب ٹھیک ٹھاک ہیں، تو سیکورٹی فورسز کو بیرکس میں واپس جانا چاہیے۔ تو میں کہتی ہوں اگر حالات ٹھیک ہے تو سیلف رول میں یہ ہے کہ آپ سیکورٹی فورسز کو بیرکس میں واپس بھیج دیجئے، بستیوں سے سیکورٹی فورسز کو باہر نکالیے۔ یہ سیلف رول کی بہت اہم کڑی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے اثاثے ہیں، جس میں سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے پاور پروجیکٹس، ہمارا پانی ہے، اس کو کمپنسیٹ کرے ہمیں، تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آپ سے خدا نہ خواستہ ہر وقت بجلی کے لیے، اس کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور دونوں اس کشمیر اور اس کشمیر کے بیچ میں ایک رابطہ قائم ہو، نہ صرف آنے جانے کا بلکہ ایک ایسا طریقہ کار کیا جائے کہ ایک وقت یہاں کے لوگ یہاں پر آ کے وہاں کے ریپرزنٹیٹیوز ملے اور ایک بار وہاں جا کے ملیں، تاکہ جموں کشمیر اکٹھا جیسا ہو جائے، کیونکہ ہماری پارلیمنٹ بھی کہتی ہے وہ کشمیر بھی اس کشمیر کا حصہ ہے۔ تو اگر حصے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ سال میں 2 بار ملیں، جو ہماری پرابلمز ہیں انوائرمنٹ کو لے کے، ٹورزم کو لے کے، باقی ہارٹی کلچر کو لے کے، اس کو مل کے ہم حل کریں، اس کا کوئی علاج ڈھونڈا کریں۔ تو یہ سیلف رول کے بغیر تو اور کوئی مجھے نہیں نظر آتا ہے۔ سیلف رول واحد ایسا حل ہے جس میں نہ ہمارے ملک ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ ہے اور نہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، اور دونوں جو ہے سٹیٹس کو مینٹین ہوتے ہوئے بارڈر ایرلیونٹ ہو جاتے ہیں۔ جموں کشمیر جو ایک قید خانہ بن چکا ہے، جس کو میں کہتی ہیں کھلی جیل ہے، خاص کر 2019 کے بعد، اس کے کہ کوئی آ رہا ہے یہ ہمارا گھر لوٹنے کے لیے، اس کو آپ روکنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ کیسے روکو گے اس کو؟ ہم نے کیسے روکا 3 سال بی جے پی کو؟ کرنے دیا کیا 3 سال جب تک مفتی صاحب 10 مہینے تھی، میں 2 سال تھی، ہم نے ان کو 370 کو ہاتھ لگانے دیا؟ کر سکے یہ؟ جب آپ کو پتہ ہے کوئی حملہ ور آ رہا ہے، اس کی نظر آپ کے گھر کے اوپر، جو بھی آپ کے گھر کے اندر اثاثے ہیں اس کی سب لوٹ کے لینا چاہتے ہیں، تو کیا کرو گے آپ؟ جنگ تو کر نہیں سکتے، کیونکہ مفتی صاحب سمجھتے تھے جو بی جے پی کی سرکار آئی، نریندر مودی کی سرکار آئی، یہ کوئی ایک الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے، اور اسی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور اسی سے جموں کشمیر کو بچانا پڑے گا۔ اور اس بچاؤ کے لیے کبھی کبھی آپ مفاہمت کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں۔ یو ہیو ٹو انگیج ایون ود دا اینیمی۔ یہ تو ہمارے اینیمی نہیں، اپوزیشن کہہ سکتے آپ ان کو۔ آپ تو پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں، آپ تو چین کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں، ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تو ملک میں ایک چنی ہوئی سرکار تھی، آپ ان کو کیسے اگنور کر سکتے تھے؟ جب جموں میں ان کی 25 اور کشمیر میں 2 سیٹیں تھیں، تقریباً 28 سیٹیں ان کے پاس تھیں، آپ کیسے ان کو دھتکار سکتے تھے؟ پھر جو 2019 میں ہوا وہ 2015 میں ہو جاتا۔ ہم نے تو کوشش کی روکنے کی، ہم نے تو کوشش کی بچانے کی۔ یعنی جو الائنس ہوئی وہ آپ جسٹیفائی کر رہے کیونکہ چارہ نہیں تھا اس کے بغیر؟ نہیں، کیا کرتے آپ؟ یا تو آپ نے کھلا میدان چھوڑنا تھا بی جے پی کے لیے، آؤ جتنے آپ نے ایم ایل اے خرید کے سرکار بناؤ، اور جو کام انہوں نے چوری انکانسٹیٹیوشنلی کیا 370 کو ہٹا، یا تو آپ نے کھلا میدان چھوڑنا تھا بی جے پی کے لیے، آؤ جتنے آپ نے ایم ایل اے خرید کے سرکار بناؤ، اور جو کام انہوں نے چوری انکانسٹیٹیوشنلی کیا 370 کو ہٹانے کے لیے، وہ اسمبلی کے ذریعے کرواتے تو کیا کرتے آپ؟ ابھی تو کم سے کم آپ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ یہ دلیل دے سکتے ہو۔ آپ نے خود بھی سنا سپریم کورٹ میں جیسے دلائل دی کپل سبل اور دوسرے وکیلوں نے، کہا کہ یہ جو انہوں نے کیا یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، کیونکہ جموں کشمیر کی اسپیشل پوزیشن 370 کو جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے بغیر کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ وہ ریکمنڈ کر سکتا ہے، اسمبلی کر سکتی ہے، یہاں کا کیبنٹ ہو سکتا تھا، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہو سکتی تھی، وہ تو تھی نہیں۔ تو اگر آپ بی جے پی کو دھتکارتے، میدان کھلا چھوڑتے، آپ کو لگتا ہے وہ یہاں سرکار نہیں بناتے؟ آپ کو یقین ہے نہیں بناتے وہ؟ اور کیا وہ ان شرطوں پہ سرکار بناتے جن پہ ہم نے بنائی، کہ 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے،
پاکستان کے ساتھ بات کرنی ہے, حریت سے بات کرنی ہے, پاور پروجیکٹ واپس دینے ہیں, آرمی کو سویلین ایریا سے باہر نکالنی. اور ٹٹو گراؤنڈ کب شروع ہوگا اس کا نکالنا؟ جو سری نگر کا ٹٹو گراؤنڈ ہے اس کی شروعات کس نے کی؟ اور جو مفتی صاحب پہلی ٹرم میں یہاں چیف منسٹر بنے تو اننت ناگ کی جو زمین ہے یونیورسٹی کی, وہ آرمی کے پاس کس نے خالی کروائی؟ کئی جگہ پہ ہم نے آرمی کیمپس اٹھائے. یہ تو مفتی صاحب کا ایک ویژن تھا نا, اسی کو وہ آگے چلانا چاہتے تھے, اور ساتھ میں جموں کشمیر میں جو کچھ ہے اس کو بچانا چاہتے تھے. مفتی صاحب تو کوئی ایسے ویسے لیڈر نہیں تھے, وہ سمجھتے تھے بی جے پی کی کیا, مودی جی کی کیا سائیکی ہے. مگر اگر آپ یا تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہو آپ کسی کے ساتھ لڑ سکو, وہ تو آپ کے پاس نہیں تھی. اگر ہمارے پاس اپنی 40-45 سیٹیں ہوتی تو ہم بول سکتے ہیں کہ بھائی ہماری اپنی سیٹیں, ہم اپنی سرکار بنائیں گے. آپ کے پاس وہ تھی نہیں, آپ بہت ہی ونریبل پوزیشن میں تھے. یہ جو انہوں نے آج کی ہے تو 2015 میں بھی کر سکتے تھے. آپ کیسے روکتے آپ؟ یہ تو سب کچھ استعمال کرتے ہیں, پیسہ استعمال کرتے ہیں, دباؤ استعمال کرتے ہیں, ایجنسیز کو استعمال کرتے ہیں. جو آج یہ تہس نہس کیا ہے انہوں نے, اسی تہس نہس سے جموں کشمیر کو بچانے کے لیے مفتی صاحب نے زہر کے گھونٹ پی لیے. میں نے زہر کا گھونٹ پی لیا. جس وقت میں نے سرکار بنانے کا فیصلہ کیا 3-4 مہینے کے بعد, تو سب سے پہلی جو تقریر میں نے اپنے جو ہمارے لیجسلیچر پارٹی تھی ان کو یہ کہا, میں نے کہا میں آج آگ میں کود رہی ہوں آپ کے کہنے کے مطابق, آپ کے کہنے کی وجہ سے, آپ کے دباؤ کی وجہ سے, اور چیز مفتی صاحب کی کمٹمنٹ کی وجہ سے. مجھے نہیں معلوم میں اس آگ سے باہر نکلوں گی نہیں, مگر میں چاہتی ہوں جس مقصد کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا, اگر وہ مقصد پورا ہو جاتا تو مجھے اپنے جلنے کی کوئی ملال نہیں ہے. میں جلنے کے لیے تیار ہوں اپنے باپ کے فیصلے کے اوپر, مگر جس مقصد کے لیے ہم نے کیا وہ پورا ہونا چاہیے. اور اس میں سب سے بڑا مقصد تھا 370 کو بچانا. تو ہم نے تو جو کر سکتے تھے کر